سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ انگریزی جو حضرت جانتے ہیں انہوں نے اس ٹرانسلیشن کو سمجھتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو نہ انگریزی جانتے ہیں نہ عربی کی جانتے ہیں، ان کے لیے شارٹ میں یہ دونوں بچوں نے جو کہا ہے اردو میں، انگلش میڈیم کا بچہ آپ کو بتائے گا۔ یعنی یہ مت سمجھیے کہ انگریزی میڈیم کا بچہ اردو نہیں پڑھ سکتا ہے، اردو تو جانے دیجئے، وہ عربی بھی پڑھ رہا ہے، اس کا ٹرانسلیشن بھی کر رہا ہے، اور اب آپ کو اردو میں اس کا مفہوم بھی سمجھائے گا انشاءاللہ۔ قریب 8th کلاس کا اسٹوڈنٹ۔ عرصہ مسعود کی پرسعید تقریب میں حاضر باش جملہ مسلمانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعارج کتابہ وخص المستنبطین منهم بمزید الاصابۃ والثواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العلي العظيم۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھے، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ کے بندوں میں اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تناظر میں آپ سے کچھ لفظ گوشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آج دنیا میں مختلف علوم و فنون رائج ہے، مگر تمام مروجہ علوم میں اگر کسی علم کو مرکزیت اور حاکمیت کا درجہ حاصل ہے تو وہ علم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی بے شک تم اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پرہیزگاری نام ہے خوف الہی کا، اور خوف الہی کا حصول علم دین ہی سے ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو جتنا علم والا ہوگا وہ اتنا متقی ہوگا، اور جو جتنا متقی ہوگا وہ اتنا اللہ کے نزدیک معزز و مکرم ہوگا۔ مگر افسوس کہ آج ہم علم دین سے کوسوں دور ہے۔ آج ہماری پوری توجہ دنیاوی علوم کی طرف مبذول ہو کر رہ گئی ہے۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہم کو احکام شرعیہ کا مکلف بنایا گیا ہے، جس پر عمل کرنا بغیر علم دین کے ممکن نہیں۔ یقین جانے صبح یا عصر کے وقت مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے، بچوں کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیجے، تین مرتبہ اعلان کیے جاتے ہیں، منت بھرے لہجے میں سماعت کی جاتی ہے، تو اس وقت دل خون کیا اثر ہوتا ہے کہ اب یہ وقت بھی امت پر آنا تھا؟ یہ قرآن مجید کی تعلیم اتنی ہی ہلکی رہ گئی ہے کہ کبھی اسکول و کالج والوں نے اعلان کیا ہے کہ صبح بچوں کو اسکول ٹائم سے بھیجیں، اور پھر مائیں بچوں کو تھپڑ مار کر کہتے ہیں کہ جا کر قرآن پڑھ کر۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، میلے کچالے کپڑے اس کے جسم پر ہوتے ہیں، پیروں میں پوسیدہ چپل ہوتی ہے، پھر وہ بچہ اسی حالت میں مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں، اسی بچے کو جب صبح اسکول جانا ہوتا ہے تو ماں جلدی سے پکڑ کر نہلاتی ہے، اسکول کا یونیفارم پہناتی ہے، آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، بالوں میں کنگھی کرتی ہے، جوتے کو اچھی طرح صاف کر کے اسے پہناتی ہے، ناشتے کا ڈبہ اور پانی کی بوتل اس کے بیگ میں رکھتی ہے، باپ محبت سے پیشانی کو چومتا ہے، اٹھا کر بائک پر بٹھا کر محبت بھرے لہجے میں باتیں کرتا ہوا اسکول چھوڑتا بھی ہے اور لے کر بھی آتا ہے۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک سوال آپ کے ضمیر پر چھوڑنا چاہتا ہوں کہ آخر اس پوری جدوجہد سے بچے نے کیا سیکھا؟ سنیے، وہی بچے جب کل جوان ہوتا ہے تو ماں باپ بھی شکایت کرتے ہیں کہ بچہ ہماری بات نہیں مانتا، یہ باپ کے سامنے برے لہجے میں بات کرتا ہے، یہ ماں کا مستحق ہے۔ باپ کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے 16 گھنٹے ڈیوٹی کر کے اس کی فیسیں بھری ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جناب آپ پاپا کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے تو کیمسٹری، فزکس، بائیو اور ریاضی پڑھانے کی فیس دی ہے، آپ بچے کا رزلٹ اٹھا کر دیکھیں، امید سے زیادہ مارکس اس نے حاصل کیے ہیں،
डिग्री हासिल हो रहा है। अगर कोई दुनियादार अपनी दुनियावी डिग्री का गलत इस्तेमाल करके मुझे छेड़ेगा तो दुनियावी तालीम को हथियार बना लूंगा। अगर कोई नबी का गद्दार कुरान हदीस से गलत माना मफहूम बनाकर सामने आएगा तो दीनी तालीम को हथियार बना लूंगा। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मेरी दुनिया भी महफूज रहेगी और मेरा दीन भी महफूज रहेगा। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने इस बच्ची की बात पर एक मरतबा जरूर गौर व फिक्र करेंगे। जिसके समझ में आए वो ले जाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल ज़ंबि मुअतूब इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, तबारक अल्लाह। 3 बच्चों को आपने देखा, और भी बच्चे हैं, लेकिन अब इतना वक्त नहीं है। सिर्फ आपको एक फिक्र देने की कि अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते आप बच्चे को आलिम दीन भी बना सकते हैं, हाफिज़ कुरान भी बना सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो ये क्लासेस का सिलसिला जो है तो हमने शुरू किया हुआ है रज़ा एकेडमिक जालना की जानिब से। वो इस इदारे में नहीं बल्कि मेरे मकान के पहले मंजिले पर, जिसमें उलमा मुस्तनद उलमा मौलाना हाफिज़ कारी नौशाद रज़ा साहब और मौलाना हारून साहब ये अभी फ़िलहाल बच्चों को तालीम दे रहे हैं। आइंदा साल क्लासेस बढ़ने की उम्मीद है। अगर आपको शौक़ पैदा हो या आप में जज्बा पैदा हो या आपने इन बच्चों से कुछ समझा हो तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आप अपने बच्चों को तैयार करेंगे और उस आलिम क्लासेस कोर्स में इंशाअल्लाह रमज़ान बाद दाखिला लेंगे इंशाअल्लाह। अब इतना सब कुछ सुना है बच्चों ने, तो देखिए हमारा यानी ज़मीर कितना सुस्त हो गया है और फिक्र कितनी सुस्त हो गई कि कोई तो मजमे से उठता 2, 5, 10 रुपया बच्चों के हाथ में रखता कि कम से कम उसकी हिम्मत अफजाई हो। कितने किस लेवल पे हमारा ज़हन फिक्र है, सोच हमारी कहाँ। कव्वाली अगर होती ना अभी यहाँ 100 की ये स्टेज भर जाता है। स्टेज हजरत की बारगाह है, यानी ढोल की आवाज पे पब्लिक को जमा कर लेना बहुत आसान काम था, वो दीन के नाम पे जमा करना बहुत मुश्किल काम था। और यहाँ जो आते हैं ना ये बाजा और गाजे की आवाज पे नहीं आते हैं, यहाँ आप लोग जो आए हैं ना ये उलमाए हक़ के खिताबात सुनने, इनके चेहरों की ज़ियारत करने और साहिब उर्स के फैज़ान से मालामाल होने के लिए आप आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई तो उठे जो बच्चों ये तीनों बच्चों की खिदमत के लिए कुछ नजर पेश करे। मैं अपनी तरफ से 500 रुपया ये तीनों बच्चों को हज़रत के हाथों ये पेश कर रहा हूँ।